السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکام اس کے بندوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ بعض احکام تو بدنی ہیں، بعض احکام مالی ہیں، اور بعض احکام ایسے ہیں جو بدن اور مال دونوں سے مل کر بنتے ہیں، جیسے حج۔ تو آج اس کلپ میں ہم بات کریں گے زکوٰۃ کے متعلق، جو ایک مالی عبادت ہے۔ لیکن درخواست ایک یہ ہے کہ آنے والی آپ تمام کلپس کو دیکھیے تاکہ آپ زکوٰۃ کے اکثر و بیشتر مسائل سمجھ جائیں اور آسانی سے ان پر عمل کر سکیں۔ تو آنے والی کچھ کلپس میں زکوٰۃ کے متعلق ہی کچھ ضروری مسائل عرض کروں گا۔ تمام حضرات ساری کلپس دیکھیں۔ دیکھیے، زکوٰۃ فرض ہونے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ شرائط ہیں۔ جب وہ شرائط آپ کے اندر پائی جائیں گی تبھی آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر وہ شرائط آپ کے اندر نہیں ہیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو۔ مسلمان بندے پر ہی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، بلکہ زکوٰۃ کے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام جتنے بھی ہیں وہ تمام مسلمان ہونے کے بعد ہی لاگو ہوتے ہیں۔ مسلمان ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا صرف ایک حکم لاگو ہوتا ہے، یہ کہ آپ مسلمان ہو جائیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے زکوٰۃ کے فرض ہونے کی کہ آدمی مسلمان ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آدمی عاقل ہو، یعنی سمجھدار ہو، پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو۔ جیسے پاگل شخص ہوتے ہیں تو پاگل شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آدمی سمجھدار ہونا چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آدمی بالغ ہو، یعنی بچہ نہ ہو، چھوٹا بچہ نہ ہو جو ابھی بالغ نہ ہوا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے اسلام کی زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کہ بندہ بالغ ہونا چاہیے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ نصاب کا مالک ہو۔ نصاب کسے کہتے ہیں؟ اس چیز میں بھی بعض لوگ بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں۔ لیکن نصاب کہتے ہیں مال کی اتنی مقدار کو جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یہ ایک خاص مقدار ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک آئندہ جو کلپ بناؤں گا اس میں انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ بتلاؤں گا کہ نصاب کسے کہتے ہیں، کس چیز کا کتنا نصاب ہوتا ہے، کہ جتنے نصاب پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اور پھر اس میں سے پھر کتنا مال نکالنا ہے، میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بتلاؤں گا، لیکن اگلی کلپ میں بتلاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ صرف 4 طرح کے مال پر فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ صرف 4 طرح کے مال پر فرض ہوتی ہے، ان 4 کے علاوہ کسی بھی مال پر فرض نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی چیز ہے سونا، دوسری چیز ہے چاندی، تیسری چیز ہے کیش یعنی نقد، اور چوتھی چیز ہے تجارتی سامان۔ دیکھیے 2 چیز تو آپ بخوبی جانتے ہیں، سونا اور چاندی۔ تیسری چیز جو ہے نقد، یعنی آپ کے پاس جو بینک بیلنس ہے، آپ نے جو پیسہ جمع اور اکٹھا کر کے رکھ رکھا ہے، اس کو نقد اور کیش بولتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے سامان تجارت۔ سامان تجارت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز کا کاروبار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں تو آپ کا یہ جو کپڑا ہے یہ سامان تجارت میں لگے گا۔ اسی طرح آپ کا کاروبار ہے برتنوں کا، تو آپ کے جو برتن ہوں گے دکان کے، یہ تمام کے تمام برتن سامان تجارت میں آ جائیں گے۔ اسی طرح آپ کی پرچون کی دکان ہے، کرانہ کی دکان ہے، تو اس کرانے کی دکان میں جو بھی سامان ہے وہ تمام کا تمام سامان تجارت میں لگے گا۔ تو ان 4 طرح کے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ان کے علاوہ کسی بھی مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ کب فرض ہوتی ہے، کتنے مال ہو جانے پر فرض ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ میں اگلی کلپ میں عرض کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔